اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، ایک یہ سوال ہوا تھا پچھلی دفعہ عمیر بھائی نے کیا کہ ان سوالات کے بھی جواب دے دیے جائیں۔ ان میں سے پہلا سوال یہ تھا کہ کوئی نمازی بھائی نماز سے قبل اپنے پائنچے پتلون کے پائنچے نیچے سے فولڈ کرتا ہے تو اس کے لیے نماز پڑھنے کا کیا شرعی حکم ہے؟ یا وہ اپنی آستینیں اوپر چڑھا لیتا ہے، وضو کے لیے اوپر چڑھاتا ہے لیکن نماز میں داخل ہو جاتا ہے اور نماز اسی طریقے سے پڑھتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ یا پینچے کی طرف سے نہیں لیکن نیفے کی طرف سے وہ اپنی شلوار کو فولڈ کرتا ہے تو اس کے لیے کیا شرعی حکم ہے؟ اس کا جواب دیجیے۔ جیسے دیکھیں، اس کے مسلم شریف کا حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 چیزوں پر سجدہ کروں، 7 اعضاء پر، اور بال سنوارنے اور کپڑوں کو موڑنے، ان سے مجھے کیا کیا گیا ہے؟ منع کیا گیا ہے۔ یہ مسلم شریف کے حدیث پاک ہے اور حدیث سے نمبر ہے 1001 حدیث پاک اندر۔ اس حدیث پاک میں کف ثوب یعنی کپڑوں کو فولڈ کرنا، موڑنا، اس سے ممانعت کا حکم بالکل واضح ہے کہ کپڑے آپ موڑ نہیں سکتے، فولڈ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے ہمارے نزدیک کپڑوں کو نیفے کی جانب سے موڑنا اور جو پینٹ ہے اس کو پینچے کی جانب سے تہہ کر لینا، فولڈ کر لینا اور اس طریقے سے نماز ادا کرنا، اور رکوع و سجدے میں جاتے ہوئے بھی کپڑوں کو سمیٹنا اور کھینچنا، یہ سب اس حدیث پاک کے اندر کیا ہیں؟ شامل ہیں، اس کا مصداق ہے۔ اسی طرح آستینوں کو تہہ بنا کر موڑ لینا، جسے عرف عام میں آستین چڑھانا اور عربی میں تشمیر کہتے ہیں، یہ کف ثوب کے حکم کے اندر ہی کیا ہیں؟ داخل ہیں۔ اب اس کا حکم یہ سماعت فرمائیں، جواب یہ ہوگا اس حدیث پاک کی روشنی کے اندر کہ دیکھیں، اگر آپ کے پینٹ یا آپ کی شلوار ٹخنوں سے نیچے جا رہی ہے، حکم یہ ہے کہ ان کو اوپر رکھنا چاہیے، لیکن اگر یہ نیچے کی طرف جا رہی ہے اور آپ کا تکبر کا بھی کوئی ارادہ نہیں ہے تو نیچے جا رہی ہے تو یہ خلاف سنت ہوگا اور کم از کم یہ مکروہ ہے، زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی ہوگا، زیادہ سے زیادہ یہ مکروہ تنزیہی ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے کیا کیا، اپنی جو پینٹ آپ کے ٹخنوں سے نیچے جا رہی تھی، تہہ بند ٹخنوں سے نیچے جا رہی تھی، اس کو فولڈ کر لیا نیچے کی جانب سے، یا اس کو نیفے کی جانب سے آپ نے کیا کر لیا؟ فولڈ کر لیا اس کو، تو اس صورت میں یہ عمل مکروہ تحریمی بن جائے گا۔ اس طریقے سے اگر نماز ادا کر لی گئی تو یاد رکھنا مکروہ تحریمی ہوگی، اور جو نماز مکروہ تحریمی ہو اس کو دوبارہ پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہوتا ہے۔ یعنی پہلے تو تھا مکروہ تنزیہی، آپ نے فولڈ کر لیا، تو اس حدیث پاک کی روشنی میں آقا کریم نے فرمایا کہ مجھے منع کیا گیا ہے کہ کپڑوں کو فولڈ کرنا، کپڑوں کو سمیٹنے سے منع کیا گیا، آپ نے اس کو سمیٹا، فولڈ کر لیا آپ نے اس کو، تو یہ مکروہ تحریمی میں داخل ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے نماز ادا کی تو وہ نماز واجب الاعادہ ہوگی، دوبارہ نماز آپ کو ادا کرنی پڑے گی۔ اسی طریقے آستینوں کا حکم ہے، آپ نے وضو کے لیے آستینیں اوپر چڑھائی تھیں اور پھر آستینیں اوپر چڑھانے کے بعد عجلت کے اندر، جلدی کے اندر بھی آپ جماعت کے اندر شامل ہو گئے اور آپ نے اپنی آستینیں نیچے نہیں کی، اسی طرح سے نماز ادا کر لیا آپ نے، تو یہ نماز میں مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی۔ لیکن اگر اسی طریقے سے نماز آپ نے عجلت کے اندر شامل ہو گیا تو فقہاء کرام نے فرمایا اس بارے میں کہ اب وہ نماز کے اندر داخل ہے، ہم نے تلاش کیا کہ اب اس نے آستینیں چڑھائی ہوئی ہیں تو آپ نیچے کرے کہ نہ کرے اس کو، تو کوئی حکم نہیں ملا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں واضح یہی ہے کہ نماز میں اگر عجلت میں داخل ہو گیا ہے تو عمل قلیل سے، عمل قلیل کہتے ہیں کہ دور سے دیکھنے والا بھی آپ کو نماز کے اندر ہی سمجھے، آپ ایسا کوئی کام کر رہے ہوں کہ دور سے دیکھنے والا اگر یہ سمجھے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا تو اس کو عمل کثیر کہتے ہیں، جو مفسد الصلاۃ ہے، یعنی نماز کو توڑنے والا ہے۔ اگر دور سے دیکھنے والا سمجھے کہ یہ نماز ہی پڑھ رہا ہے تو اس کو عمل قلیل کہتے ہیں، تو عمل قلیل سے کیا کیا جائے گا؟ اس کو آستینوں کو دوران نماز ہی نیچے کر لیا جائے گا۔ اب رہا یہ حکم کہ آیا آدھی آستینیں کلائی سے زیادہ اوپر ہوں یا نیچے،
تو پھر کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ یہاں بحر الرائق کے اندر تو یہ ہے کہ ہر طرح سے تھوڑی سی بھی آستین فولڈ کر لی نا تو یہ کف ثوب کے اندر آئے گا، صدل ثوب کے اندر، اس کو لپیٹنے کے اندر آئے گا کف ثوب کے اندر. تو لہٰذا ایسا نہ کیا جائے بلکہ آستینوں کو نیچے کر کے کیا کر لی جائے؟ نماز ادا کر لی جائے. اور کپڑے فولڈ کرنے کے لٹکانے کے حوالے سے کہ جو کپڑے لٹکاتا ہے اس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وعیدیں بھی ہیں. حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے جو کپڑے لٹکاتا ہے یعنی تہ بند کو اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے اس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وعیدیں بیان کی ہیں. سماعت فرمائیں. حضرت ابو ہریرہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، صحیح بخاری کا حدیث پاک ہے، حدیث نمبر ہے 5787. آقا کریم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے تہ بند کو جتنا حصہ ٹخنوں سے نیچے رکھے گا تہ بند کا وہ جہنم کے اندر ہے. اور اگلی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر ہے 5788 نمبر ہے، اس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف قیامت کے دن نظر بھی نہیں کرے گا جو اپنے تہ بند کو تکبر کی وجہ سے اب گھسیٹتا ہے، تکبر کی وجہ سے تہ بند زیادہ رکھتا ہے اور اس کو گھسیٹ کر چلتا ہے. ان دونوں حدیثوں سے یہ معلوم ہوتا ہے. ایک اگلی حدیث پاک وہ سماعت فرما لیں. اس کے راوی حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں وہ اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو تکبر کے باعث کپڑا گھسیٹے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری چادر کا ایک سرا غیر ارادی طور پر لٹک جاتا ہے ما سوا اس کے کہ ہمہ وقت میں ادھر متوجہ بھی رہتا ہوں، توجہ رہتی ہے لیکن پھر بھی لٹک جاتا ہے. آقا کریم نے کیا فرمایا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو تکبر کے باعث ایسا کرتے ہیں، تکبر کے باعث ایسا کرتے ہیں تم ان میں سے. تو معلوم یہ ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو وعیدیں بیان کی ہیں وہ تکبر کے ساتھ کیا ہیں جی؟ مخصوص ہیں، تکبر کے ساتھ ان کا تعلق ہے. از راہ تکبر جو ایسا کرے گا تو جہنم میں فرمایا جو اس کا وہ حصہ جہنم کے اندر ہے اللہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا تو تکبر کی وجہ سے ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو بندہ اپنے تہ بند کو نماز کے اندر نیچے اگر ہو گیا، اس نے فولڈ نہیں کیا تھا، غیر ارادی طور پر نیچے چلا گیا اور اس نے اسی طریقے سے نماز ادا کر لی تو نماز ہو جائے گی، نماز مکروہ تنزیہ ہوگی کم از کم. لیکن اگر اس نے فولڈ کر کے نماز ادا کی نیچے کی جانب سے، پینچے کی جانب سے یا نیفے کی جانب سے یا آستینیں چڑھا کر اس نے نماز ادا کی تو ان تینوں صورتوں کے اندر نماز اس کی مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی. واللہ اعلم ورسولہ اعلم.